ہمارے دیگر باور کے بلند صلوات خدا کا بنا چاہا
سب لوگ بندگی کے لیے، مجھے کسی سے مجھے کسی سے مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، علی مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے، نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، نبی نبی علی نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، بہت حسین وظیفہ ہے وظیفہ ہے مجھے زمانہ کہے ذاکر ابو طالب، مجھے زمانہ کہے ذاکر ابو طالب، زمانہ کہے ابو طالب، مجھے زمانہ کہے ذاکر ابو طالب، بڑا شرف ہے یہ عرفان آپ کے، مجھے زمانہ مجھے زمانہ مجھے زمانہ 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 مجھے زمانہ کہے ذاکر ابو طالب، بڑا شرف ہے یہ عرفان عابدی کے لیے، بڑا شرف ہے یہ عرفان عابدی کے لیے، یہی تو حسن حقیقت
کے لیے جیو نبی کے لیے جان دو علی کے لیے نام ہے اس اٹل حقیقت کا کہ جس میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی تغیر واقع نہ ہو، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اسے عقیدہ ہے۔ کسی بھی ایک شخصیت پر اعتماد کامل کرنے کا نام ہے عقیدہ۔
یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت نے اعلان رسالت سے پہلے 40 برس تک صرف اپنی صداقت کا لوہا بتایا جو ہے 40 برس تک صرف اپنی صداقت کا کلمہ پڑھا، جسے مسلمانوں کی نظروں نے غیر نبوت کا سال قرار دیا ہے۔ حقیقتاً پیغمبر اسلام کی آئندہ 23 برس کی نبوت کا سارا دار و مدار ان 40 برسوں ہی پر ہے۔ یہ نبوت سے ہٹ کر سال نہیں تھے، یہ نبوت ہی کے سال تھے، اس لیے کہ ہمارا یہ متفقہ عقیدہ ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا۔ جو وہاں سے بن کر آتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، جو یہاں آ کر بنتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ نبی، امام اور معصوم کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں آ کر نہیں بنتا، وہ وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں پڑھتا، وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، یہاں آ کر اس کی عزتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہاں سے عزتیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے کہ جسے وہ بنائے، جسے وہ بنائے جو ساری عزتوں کا مالک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ جسے وہ بنائے جو کامل و اکمل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے کامل و اکمل قرار دے۔ اس لیے کہ اگر اس کے بنانے والے میں، اس کے بنانے والے کسی ہادی میں کوئی کمی یا کوئی نقص رہ گیا تو بات اس پر نہیں آئے گی جس میں نقص رہا، بات اس پر آئے گی جس نے بنا کر دیا۔ یہ وہ کلیہ ہے کہ جسے سمجھنا چاہیے ملت مسلمہ کو، غور کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے کہ وہ جب بنا کر بھیجتا ہے تو کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، کسی رخ سے بھی کوئی نقص، کوئی عیب اس کے بنائے ہوئے میں نہیں ہو سکتا۔ عیب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ بنانے والا سبحان ہے، بنانے والا بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس کے بنائے ہوئے ہادی میں کیسے عیب ہو جائے گا؟ اس کے بنائے ہوئے میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار رسالت پاک نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن 40 برس تک پیغمبر اسلام نے صرف صداقت اور امانت کا پرچار کیا۔ عرب کے کافر معاشرے میں، عرب کے جھوٹے معاشرے میں سچ بولتے رہے۔ بہت مختصر گفتگو ہے، یہاں کسی تفصیلی مضمون کو اختیار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک نتیجہ انشاءاللہ خوبصورت سا ضرور یہاں کے مؤمنین کو ہم دے کے جائیں گے۔ 40 برس تک صداقت و امانت کا پرچار کرتے رہے، 40 برس تک صرف سچ بولے اور صرف سچ خود بولتے رہے، کسی جھوٹے کو یہ نہیں کہا کہ تو بھی سچ بول۔ بڑی عجیب بات ہے، کسی جھوٹے کو جھوٹے سے بھی یہ نہیں کہا کہ تو بھی سچ بول۔ عرب کا سارا معاشرہ جھوٹا تھا، بدترین معاشرہ تھا کائنات کا عرب کا معاشرہ، لیکن اس عرب کے معاشرے میں بسنے والے ہزاروں انسانوں میں سے کسی انسان کو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی سچ بول، بس خود سچ بولتے رہے، خود صادق بھی بنے، خود امین بھی بنے، کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی سچ بولو، کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھو، خود کلمہ پڑھتے رہے ہوں گے لیکن کسی سے کلمہ پڑھوایا نہیں، خود عبادتیں کرتے رہے، کسی سے نہیں کہا کہ تم بھی عبادت کرو۔
40 برس تک پیغمبر اسلام سارا عمل خود ہی کرتے رہے. اور یہ تو مسلمانوں کی ساری سیرت نگاروں نے لکھا کہ 40 برس میں پیغمبر اسلام اتنا سچ بولے کہ عرب کے جھوٹوں سے یہ خراج لیا کہ عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. بڑی توجہ. جب پورے معاشرے سے اس تمہید پر آپ ذرا سا توجہ فرمائیں گے آپ کو خوبصورت عرب کے سارے انشاءاللہ بہت نعرے آپ لگائیں گے. ابھی ذرا سے اس تمہید پہ غور فرما لیں. ہم بھی کر رہے ہیں. میں خود جان بوجھ کر آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے جذبات ایمانی سے ڈر لگنے لگا. آپ کو سنتے کمرے نعرے زیادہ سلامات دے جواب. اس لیے میں جان بوجھ کر میں یہ مضمون بہت آہستہ آہستہ شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موقع ہی ملے. میں اس کو لگائیں گے تو مضمون میں مکمل کر دوں گا پھر ہوں گے. دوسرا صاحب اس پہ غور فرماتے ہیں. 40 برس تک پیغمبر اسلام صداقت اور امانت کا پرچار کرتے رہے. اتنا سچ بولے عرب کے کافر معاشرے میں کہ سارے عرب پکار اٹھے کہ عبداللہ کے بیٹے تم صادق بھی ہو، امین بھی. اور جب 40 برس گزر گئے آئے تھے کس لیے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے. پیغمبر اسلام کے آنے کا مقصد تو یہی تھا نا، قرآن کا نظام نافذ کرنے کے لیے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، نظام اسلامی نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، نظام قرآن نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. 40 برس تک نہ قرآن کی بات کی، نہ اسلامی نظام کی بات کی، نہ نفاذ شریعت کی بات کی، نہ نظام شریعت کی بات کی، نہ نظام الہی کی بات کی، نہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوایا. کچھ بھی نہیں کہا، بس سچ بولتے رہے. ایک ہی کام کیا ہے، کچھ نہیں کیا. ایسا کیوں کیا؟ آئے تھے کاہے کے لیے؟ اسلام نافذ کرنے کے لیے. پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنا دین معصوم نبیوں کے ذریعے نافذ کرایا کرتا تھا. اب دوسروں کے ذریعے بھی نافذ ہو رہا ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتا تھا کہ جن سے اپنا دین نافذ کراتا تھا انہیں معصوم بناتا تھا. معصوم سے کم آدمی سے تو دین نافذ ہی نہیں کراتا تھا. اب اور فرماتے جائیں. 40 برس تک نہ دین کی بات کی نہ اسلام کی بات کی، بس صداقت کا پرچار کرتے رہے. ایک جملہ مجھے آج کی ساری مجلس میں کہنا ہے، ساری مجلس ایک جملے کے لیے ہو رہی ہے، بس وہی جملہ آپ کے ضرور کرنا ہے. باقی انشاءاللہ ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی خوبصورت سی مجلس ہوگی جیسے آپ تشریف رکھتے ہیں. اللہ بڑی ریشمی قسم کی باتیں کریں گے نا، لیکن بڑے سکون کے ساتھ. اور اگر میں نے آپ کو یہاں تھکا دیا تو رات کو کیا ہوگا ہے نا. اس دن غور کرتے جائیں. آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. سارے معاشرے نے کہا، سارے معاشرے نے جب اقرار کر لیا، جزیرہ نما عرب میں بسنے والے تمام انسانوں نے جب اقرار کر لیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، تو اب اعلان رسالت کا وقت آیا. جب اعلان رسالت کا وقت آیا، بعثت کا وقت قریب پہنچا، تو کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ گئے پیغمبر اسلام اور سارے صنادید قریش کو اور کفاران قریش کو، سرداران مکہ کو، سب کو اکٹھا کیا. خود پہاڑ کی بلندی پر چڑھے، سارے سرداران قریش جمع ہیں. اب ان سے کھڑے ہوئے اکیلے پوچھ رہے ہیں، اے سرداران قریش تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ابھی بھی اسلام کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات کر رہے ہیں. تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سارے کفار قریش نے کہا آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ ہاشم کے چاند ہیں، آپ فخر عبد مناف ہیں، آپ ذریت ابراہیم ہیں، آپ نسل اسماعیل ہیں. پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تم سے اپنا شجرہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنا منصب پوچھ رہا ہوں. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو کردار کے حوالے سے. بس اب غور فرما رہے ہیں، تم مجھے سمجھتے کیا ہو کردار کے حوالے سے. سارے سرداران قریش کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہم آپ کو صادق بھی جانتے ہیں، امین بھی سمجھتے ہیں. کہا تم مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ لیکن منوانا کیا ہے پیغمبر کو؟
توحید منوانی ہے، اللہ کی توحید۔ توحید منوانے کے لیے نہ قرآن پیش کر رہے ہیں، نہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، نہ کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں، نہ کوئی تلوار لیے کھڑے ہیں، نہ کوئی فوج لیے کھڑے ہیں، نہ کوئی تخت و تاج لیے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں۔ منوانا توحید کو ہے۔ اس پر آپ غور فرما لیں دوست، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ کہا تم مجھے سچا کیوں جانتے ہو؟ کہا آپ کو سچا اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ کہا بھائی کیوں سمجھتے ہو مجھے سچا؟ کہا اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کے نزدیک نہیں دیکھا۔ اب یہ سارا اقرار کر رہے ہیں کفار قریش، دیکھیں تو عقیدہ منوایا کیسے جاتا ہے۔ عقیدہ بحثوں مباحثے سے نہیں کروایا جاتا، عقیدے میں فلسفہ منطق نہیں ہوا کرتا، عقیدہ علم سے نہیں کروایا جاتا۔ پیغمبر اسلام نے سب سے بڑے عقیدہ توحید کو صرف اپنے کردار سے بنوایا ہے، اس میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ پیغمبر کہتے تم مجھے سچا کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کے قریب نہیں دیکھا، آپ کو ہمیشہ سچا ثابت پایا، سچا محسوس کیا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ پیغمبر اسلام پھر ایک جملہ آگے بڑھاتے ہیں، اچھا تو مجھے سچا سمجھتے ہو؟ کہ بے شک ہم آپ کو عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے اس لشکر پر ایمان لے آؤ گے؟ میں قربان ہو جاؤں بصیرت پیغمبر کی، کس انداز سے توحید کو منوا رہے ہیں۔ اچھا اگر تم مجھے سچا جانتے ہو؟ اچھی جانتے ہیں۔ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم اس لشکر کے وجود کا اقرار کر لو گے؟ سب نے کہا بے شک اقرار کر لیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ اب ایک جملہ اور کہوں گا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، توجہ اتنی دیکھوں گا آپ کتنی توجہ فرمائیں گے۔ اب آپ کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں دیکھنے کی ضد نہیں کریں گے۔ کہا سوچ لو تم تو ہو ہی وہ کافر جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے۔ غیب پر دیکھتے جائیں، تم تو ہو ہی وہ کافر جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کی توحید تو بعد میں منوائی جائے گی، پیغمبر نے پہلے ہی حکم صادق حجت قائم کر دی، جو غیب پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اب آپ غور فرماتے چلے جائیں، تم تو وہ کافر ہو جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے، تو دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے۔ تمام کفاران قریش کہتے آئے ملت مسلمہ اور سنے سیرت النبی لکھنے والے کہ ہماری مجلسوں میں مقام نبوت کیا ہے، ہماری مجلسوں میں عظمت پیغمبر کیا ہے۔ دیکھو مقام پیغمبر، دیکھو کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میرے کہنے پر یقین کر لو گے؟ سارے کفار نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے ہم یقین کر لیں گے۔ کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں ضد نہیں کریں گے۔ کہا کیوں ضد نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ بس وہ جملہ قریب آ رہا ہے، جو جملہ مجھے آج کی مجلس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اسے آپ ذرا سا آمادہ ہو جائے اور جو ہے نا جانے وہ ذرا سا غور فرما لیں اور اسے ایک جملے پر کہا کہ دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں دیکھنے کی ضد نہیں کریں گے، ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ دوستو خدا کی قسم تاریخ آدم و عالم میں میرے نبی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے
सीरत नबी लिखने वाले कलम बर्दाश्ता किताबें लिखते चले जाते हैं, उन्हें आखिर सीरत का ये पहलू नजर क्यों नहीं आता? पैगंबर की सारी जिंदगी का दारोमदार इस एक जुमले पर है जो आज हम इस मजलिस में कह रहे हैं। आज तक कोई सीरत की किताब, सीरत इब्न हिशाम से लेकर सीरत नबी शिबली नामानी तक कोई किताब इस जुमले से शुरू नहीं की गई। ये जुमला सिर्फ हमारी मजलिसों से बयान किया जाता है। आप गौर करें कि इस पर पूरी नबूवत ठहरी हुई है। पैगंबर का एतमाद तो देखें, अपने किरदार को अपने दुश्मनों के सामने तराजू पर रखकर एक जुमला कहते हैं, अच्छा अगर तुमने मेरे कहने पर यह यकीन कर लिया कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और उसके बाद तुम उतर कर उस पहाड़ के दामन के पीछे गए और वहां तुम्हें लश्कर नजर ना आया, तो फिर मुझे क्या कहोगे? ये कायनात में कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आता। ये जुमला है और पूरे मजमे की मैं तवज्जो चाहूंगा। इससे बड़ा जुमला शायद मैं पूरी तकरीर में न दे सकूं अपने रसूल की बारगाह में। जरा से इस पर जुमले की तवज्जो फरमा लीजिए कि अगर तुमने इस वक्त यकीन कर लिया कि इस पहाड़ के दामन के पीछे लश्कर है और वो तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए कि तुम मुझे सच्चा मानते हो, और फिर तुम पहाड़ के दामन के पीछे गए और वहां तुम्हें लश्कर नजर ना आया, लश्कर नजर ना आया, तो क्या फिर भी मुझे सच्चा समझोगे? फिर मेरे मुताबिक क्या राय कायम करोगे? मैं सारी कायनात के किरदार कुर्बान कर दूं इस अजमत किरदार पैगंबर पर। ये तारीख में सोने के पानी से लिखने वाला हर्फ है, चाहे काफिर की जबान से क्यों ना हो, चाहे काफिर की जबान से क्यों ना हो, चाहे काफिर की जबान से क्यों ना हो। इसलिए कि हमारा मजहब, हमारे मजहब में ये नहीं देखा जाता कि कौन कह रहा है, हमारे मजहब में ये देखा जाता है कि क्या कि कौन कह रहा है, ये देखा जाता है कि क्या कह रहा है। हम जिद्दी लोग नहीं हैं, हमें शख्सियतों से तरार नहीं है। अच्छी बात अगर हमें दुश्मन से भी मिले तो हम कबूल कर लेते हैं, बुरी बात अगर हमें दोस्त से भी मिले तो हम कबूल नहीं करते। इसलिए कि हम जिद्दी नहीं है। जिद्दी इसलिए नहीं है कि जिद्दी वो होता है जो जाहिल हो, जाहिल वो होता है जो अबू जहल के दरवाजे पर के दरवाजे पर सजदा वो करता है जिसके मुकद्दर में अबू तालिब के बेटे का दरवाजा नहीं है। हम बहुत फराग दिल लोग हैं, हम इल्मी लोग हैं। हम इल्म की रोशनी में सिर्फ ये देखते हैं कि किसी ने कहा तो क्या कहा। बस दुनिया के मज़ाहिब में और हमारे मज़ाहिब में यही फर्क है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है। हम ये देखते हैं कि क्या कह रहा है, ये नहीं देखते। दुनिया का मयार ये है कि ये देखो कि कौन कह रहा है, बस कहने वाले की इज्जत में फर्क रहा है। कहने वाले की इज्जत में फर्क रहा है, रावी की इज्जत में फर्क रहा है, रिवायत की जिसने बयान की है उस रावी की इज्जत में फर्क रहा है, चाहे तौहीन रिसालत हो जाए। हम ये कहते हैं कि सारी कायनात के रावियों की इज्जतें खाक में मिलकर भी अगर इज्जत मोहम्मद बाकी रह जाए तो ये महंगा सौदा नहीं है। कि किसी की कोई इज्जत नहीं है किसी की, जिसकी भी इज्जत है इस साहिब इज्जत की वजह से है। तो है ना जान मोहतरम, अब आप
جملہ سن لیجئے، کافروں کا جملہ، ہمارے فراخ دلی تو دیکھیے، ہماری وسیع قلبی تو دیکھیے کہ ہم کافروں کے جملے پر اتنا زور دے رہے ہیں، کافر کے جملے پر اتنی بڑی داد ہم دیں گے کہ سارا علاقہ یاد رکھے گا، حالانکہ جملہ کافر کا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر تم نے پہاڑ کے دامن کے پیچھے کے دیکھا کہ کوئی لشکر وہاں نہیں ہے تو بتاؤ پھر تم میرے متعلق کیا خیال کرو گے؟ سارے کافروں کے سرداروں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، یہ جتنے بھی کفار عرب وہاں کھڑے ہوئے تھے، بیک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے تجھے سچا مانا ہے، ہم نے تجھے سچا مانا ہے، اگر پہاڑ کے دامن کے پیچھے ہمیں لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم یہ کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے وہ لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ سارے کفار یہ کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے، اگر ہمیں لشکر نظر نہ آیا ہم کہیں گے ہم نابینا ہو گئے، ہماری بصارت کا قصور ہے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ کہا کیوں کہو گے؟ لشکر نظر نہ آنے کے باوجود بھی مجھے ہی سچا مانو گے؟ تو کافروں نے مل کر کہا ہاں عبداللہ کے بیٹے، کافر ہونا اور بات ہے، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہے۔ جملہ مکمل ہونے دیں۔ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تو سچا ہے تو پھر ہم اپنے اس اقرار کو انکار میں نہیں بدلیں گے۔ جب ہم نے تجھے مان لیا کہ تو سچا ہے، ہمیں لشکر نظر نہ بھی آیا تب بھی ہم تیرے دماغ پہ شک نہیں کریں گے۔ سوچو تجھے سچا مان لیا ہے، کافر ہونا اور بات ہے، غیرت غلط مسئلہ ہے، غیرت مسئلہ ہے۔ جب کہہ دیا کہ ہم تجھے سچا مانتے ہیں تو پھر مانتے ہیں، ماننے کے بعد شک کرنا ہماری غیرت کفر کے خلاف، غیرت کفر ماننا۔ جب تجھے مان لیا تو پھر مان لیا، جب تجھے تسلیم کر لیا تو اب تجھ میں شک نہیں کریں گے، تیرے دل و دماغ میں بھی شک نہیں کریں گے، تیری نبوت میں بھی شک نہیں کریں گے، تیرے کردار میں بھی شک نہیں کریں گے۔ جب تجھے سچا مان لیا، جب تجھے صادق سمجھ لیا، جب تجھے امین سمجھ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی توحید کس طرح منوائی گئی ہے، جیسے ہی سارے کفار مکہ نے کہا کہ تو صادق ہے، ہم تجھے سچا مانتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر کو مان رہے ہیں، وہیں سے اللہ کے رسول نے اپنی بصیرت کا خنجر کافروں کی نبضوں پر رکھ کر کہا کہ اچھا اگر مجھے سچا مانتے ہو اور میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر پر ایمان لا رہے ہو تو پھر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے خدا کا اقرار۔ بلند ترین صلوات میرے مولا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا آپ اور غور کر لیں اور تدبر کر لیں، بس زیادہ زمان آپ کو نہیں دوں گا، اذان سے پہلے
پہلے دائرے میں مجلس ختم کرنا ہے. تفصیلی مجلس رات میں عرض کروں گا فجر مسجد میں. صرف ایک جملے پر اور اگر توجہ فرما لیں تو شاید یہ واضح سا نتیجہ یاد رکھیں. پیغمبر نے اپنی رسالت سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا تاکہ پہلے سچا مانو. اب یہ ہے کہ سارے کافروں کی گردنیں ٹوٹ گئی. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ تو جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, عقیدے فوراً تبدیل نہیں ہوا کرتے. یہ نہیں ہے کہ فوری کے فوری سارے مسلمان ہو گئے, لیکن یہ بھی تاریخ کی اصل حقیقت ہے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن تاریخ میں رسول کے بدترین دشمن نے بھی رسول کو کبھی جھوٹا نہیں کہا. ایک روایت نہیں ملتی کہ جہاں کسی بدترین انسان نے بھی جھوٹا کہا ہو. یہ ہے کردار کی بلندی. پیغمبر اسلام نے توحید کو منوایا ہے اپنے کردار کے حوالے سے, کسی معجزے سے نہیں منوایا. اور توجہ, کسی معجزے سے نہیں منوایا, کسی قرآن کی آیت سے نہیں منوایا, کسی لشکر کے ذریعے نہیں منوایا, اپنے کردار کے ذریعے سے منوایا. صادق, لقب کیا ملا؟ صادق. صدیق نہیں, صادق. صدیق اور ہوتا ہے, صادق اور ہوتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے, جو واقعے کو سچ سچ بیان کر دے, اسے صدیق کہتے ہیں. کوئی واقعہ ہم نے دیکھا, آ کر آپ سے بیان کر دیا, حرف بحرف صحیح بیان کر دیا, تو ہم صدیق ہیں. یعنی صدیق اسے کہتے ہیں جو واقعے کو سچ بیان کرے. لیکن صدیق کا سچا ہونا محتاج ہے واقعے کے رونما ہونے کا. بھائی میں سچ بولوں گا تو صدیق کہلاؤں گا نا, واقعہ ہوگا اور میں اسے سچ بیان کروں گا. توجہ 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 توجہ. صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق سچ بولے, اسے صدیق کہتے ہیں. لیکن صادق اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ دے واقعہ ویسا ہی ہو. بڑی توجہ, بڑی توجہ. میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے غور نہیں فرمایا. میں مثال دیتا ہوں. صادق اسے کہتے کہ جو کچھ وہ کہہ دے ویسا ہی ہو جائے, وہ ہی سچ ہو جائے. اگر بچوں کو بہلانے کے لیے بھی یہ کہہ دے کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آئے گا تو فرشتے تو بچوں کو بہلانے کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا درزی کپڑے لے کر آئے گا, تو مجال نہیں ہے فرشتے کی کہ وہ دروازے پر آ کر یہ کہے کہ میں رضوان جنت ہوں. اسے کہنا پڑے گا کہ میں حسنین کا درزی ہوں, اس لیے کہ صادقہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے. درزی کا جملہ نکلا ہے تو لفظ درزی ہی استعمال ہوگا. جہاں جملے بھی تبدیل نہ ہوں, جہاں لفظیں بھی تبدیل نہ ہو, جہاں معنی و مفاہیم بھی نہ بدلے. اگر سمجھانے کے لیے کسی کو کہہ دے, سمجھانے کے لیے کہہ دے, ایک شخص نے پوچھا آ کر مولا امام کسے کہتے ہیں, مولا امام کی تعریف کیا ہے؟ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں امام کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس سامنے والے درخت کو اشارہ کرے کہ وہ اٹھ کر آئے تو اسے آنا پڑے گا. امام اسے سمجھا رہے تھے کہ درخت نے اپنا مقام چھوڑا, درخت نے جڑوں سمیت اپنا مقام چھوڑا. سلام کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام راستے سے لوٹا کر کہتے ہم نے تجھے حکم نہیں دیا تھا واپس چلا. ہم کو اسے سمجھا رہے تھے. اچھا نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر یہ جملہ سر سن لیجیے. صادق اسے کہتے ہیں کہ اگر قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو یہ کہے کہ اٹھ اور جادوگر کو نگل جا, اور جادوگر کو نگل جا. قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیریں تھی بھائی,
آج کی ساری سائنس یہ کہتی ہے, آج کی پوری میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا, یہ پوری میڈیکل سائنس یا مادے کی محتاج ہے یا روح کی محتاج ہے. کتنی بھی ترقی کر لے, مادے کے بغیر کسی سائنٹیفک انوینشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کسی سائنسی ایجاد کا مادے کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے, یا مادے کی محتاج ہے دنیا یا روح کی محتاج ہے. لیکن صادق اسے کہتے ہیں جو نہ مادے کا محتاج ہو نہ روح کا محتاج ہو. مجھے بتائیے نا, آپ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ قالین پر جو تصویر بنی ہوئی تھی یہ کیا تھی, مادہ یا روح؟ یہ قالین پر جو آڑی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں, شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے, یہ نہ مادہ ہے نہ روح ہے. نہ مادہ ہے نہ روح ہے. امام کہتے ہیں اٹھ اور جادوگر کو نکل جا. دوستو یہ سب نے لکھا کہ جادوگر کو شیر نے نکلا, یہ کسی نے نہیں لکھا کہ امام کے حکم میں اور تصویر کے شیر بننے میں فاصلہ کتنا تھا. خدا کے لیے بھائی یہ کسی نے نہیں تحریر کیا کہ امام کے حکم میں اور تصویر کے مجسم ہونے میں کتنا فاصلہ ہوا, کتنی دیر لگی حکم میں اور حکم کی تعمیل میں. بس ادھر حکم دیا, یہ کسی نے نہیں لکھا کتنی دیر لگی, کب ہڈیاں بنی, کب جبڑے بنے, کب دم بنی, کب بال آئے, کب وہ قالین سے چلا, کب وہ دربار میں آیا, کب جادوگر کے پاس پہنچا. اور پھر واقعہ کسی کمرے کا نہیں ہے, واقعہ دربار کا ہے. عباسی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, 500 اس کے ہم نشین وزیر سفیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, درمیان میں جادوگر بیٹھا ہوا ہے. ارے دوستو آپ نے یہ واقعہ تو سارے علماء سے سنا ہوگا, میں تو آپ کو اس واقعے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے میرے مولا کا, میرے مولا کا یہ کمال نہیں ہے کہ تصویر کو شیر بنا دیا. کمال یہ ہے کہ وہ شیر چلا, قالین سے چلا, دربار میں بادشاہ بھی بیٹھا تھا, دربار میں درباری بھی بیٹھے ہوئے تھے, 500 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. بھائی وہ تو حیوان تھا, کسی تاریخ سے ثابت کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ پورے دربار میں حیوان ہے, حیوان ہے. کوئی ایک روایت بتا دو, بھائی جانور تو جانور ہوتا ہے, حیوان تو حیوان ہوتا ہے. کسی اور درباری کو زخمی کیا ہو, کسی اور کے پنجہ مارا ہو, کسی اور پہ جھپٹا ہو, کسی اور کو زخمی کیا ہو, سیدھا قالین سے چلا, جادوگر کو پہچانا اور نکل گیا. حیوان ہے مگر پہچانتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے. جانتا ہے کہ امام کا دشمن کون ہے. حیوان ہونے کے باوجود بھی جانتا ہے. تو حیوان اسے نہیں کہتے جس کے دم ہو. صادق اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے ویسا ہی سچ ہو جائے. صدیق وہ ہے جو سچ بولے تو سچا, نہیں بولا تو نہیں سچا. صادق وہ ہے کہ جو بولا سچا, جب بولا سچا, جہاں بولا سچا, جو کہے سچ,
جو کہے سچ، جو وہ کہہ دے، یعنی صدیق سچ کا محتاج ہے، سچ صادق کا محتاج ہے۔ فیصلے کی بات ختم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 5-7 منٹ میرے پاس ہیں اور میں مضمون کو نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن جان محترم اس ایک جملے پر میں آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ ہم کرتے ہوئے ایک نتیجہ ضرور اس 5-4 منٹ میں دے دیں گے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ نہ رہو، صادقین۔ ایسا ہے مانے ایمان بھائی، آیت پر ذرا سا غور کر لیں، 2 جملوں میں ختم، یہ اس پر انشاءاللہ پھر ایک مفصل مجلس دوں گا اس آیت پر، لیکن آج مختصراً ایک جملہ سن لیجئے۔ اس آیت میں 2 حصے ہیں، صدیقین کے ساتھ نہ رہو، صادقین۔ ایسا ہے مانے ایمان بھائی، آیت پر ذرا سا غور کر لیں، 2 جملوں میں ختم، یہ اس پر انشاءاللہ پھر ایک مفصل مجلس دوں گا اس آیت پر، لیکن آج مختصراً ایک جملہ سن لیجئے۔ اس آیت میں 2 حصے ہیں، ایک صاحبان ایمان ہے، ایک صادقین ہے، 2 حصے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایک حصہ، کونوا مع الصادقین دوسرا حصہ، یہ دونوں برابر تو نہیں، یہ برابر نہیں ہے، مومنین اور ہیں، صادقین اور ہیں۔ کیا فرق ہے مومنین اور صادقین میں؟ مومنین پر واجب ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین پر واجب نہیں ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ رہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، صاحبان ایمان پر واجب ہے، غور کریں گے آپ تو آپ کو بعد میں اس میں لطف آئے گا، تفصیل میں میں نہیں جانا چاہ رہا۔ مومنین پر واجب ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہیں، اللہ کا حکم ہے، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں، رہو، ہو جانے میں گنجائش فرار ہے۔ ہو جانے میں ایسا مطلب ہو جانے میں نہیں کہیں گے بھائی یہ تو راستہ چلتا بھی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی میں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، جان کے خوف سے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، مال غنیمت کے لالچ میں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہو جانا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ و صادقین کے ساتھ رہو۔ صاحبان ایمان 2 ہو گئے نا، ایک مومن ایک صادق۔ مومن محتاج ہے صادق کا، صادق محتاج نہیں ہے مومن کا۔ مومن کو اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں تو صادقین کے ساتھ رہے، صادقین کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو اچھا ایک تو یہ گروپ ہوا، ایک اس آیت میں یہ غور کر لیں ذرا محترم، ایک اس آیت میں یہ غور کر لیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں، یہ قرآن میں جو آیت ہے یہ صرف کل ہی تھی یا آج بھی ہے؟ کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، یہ بھی غور کر لیا آپ نے۔ اچھا ایک اور غور کر لیں، خدا غور ہی کر لیں، ایک اور کر لیں کہ یہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے یا خود سچا بنانے کا حکم ہے؟ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں، سچا بنانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مومنین کو یہ طے نہیں، صاحبان ایمان کو یہ طے نہیں کرنا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، انہیں تو سچوں کے ساتھ رہنا ہے، بس صرف سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ سچا کون ہے یہ بتانا، یہ بنانا مومن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو۔
दोस्तों गुफ्तगू खत्म है कि जुमले में ये सादिकीन के साथ, बस अगर आपने ये दो आयतें याद कर ली ना, खुदा की कसम कायनात के बड़े से बड़े आदमी से जाके आप बहस कर लीजिए अपने मजहब की हकानियत पर। ये दोनों आयतें वो तो आपको याद होगी, एक मैंने पढ़ दी है, एक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बस ये दो आयतें मेरे दोस्तों याद करो, हर मौजू पर बहस कर लो। अल्लाह का हुक्म है मोमिन के लिए कि सादिकीन के साथ रहो, तो जब अल्लाह का हुक्म है कि सादिकीन के साथ रहो, तो मोमिनीन का काम नहीं है कि वो सादिकीन बनाए, अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो बनाए भी, बताए भी, दिखाए भी। मालिक किन के साथ रहे, कौन है सादिक? तू बता मेरे मालिक, तूने हुक्म दिया है कुरान में कि सादिकीन के साथ रहो। परवरदिगार तूने हुक्म दिया है कि सादिकीन के साथ रहो। मालिक तूने हुक्म दिया है, मुतवज्जे तूने हुक्म दिया है कि सादिकीन के साथ रहो। तो परवरदिगार तूने हुक्म हमें रिवायत में नहीं दिया, आयत में दिया है। और मेरे जुमले में तवज्जो, अब जुमला में जाहिर नहीं करना चाहता वक्त की कमी के पेश निगाह, इसलिए मैं रिवायत का सच्चा नहीं मानूंगा, आयत का सच्चा मानूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि रिवायत ने किसे सच्चा कहा, मुझे तो ये बताओ कि आयत ने किसे सच्चा कहा, मुझे तो ये बताओ कि आयत ने किसे सच्चा कहा। मालिक तू आदिल है, जब तूने हमें हुक्म दिया है कि सादिकीन के साथ रहो, तो परवरदिगार तू आयत में बता, आयत में हुक्म है तो आयत में बता कौन है वो सादिकीन जिनके हम साथ रहे। तो कुरान ने पुकार कर कहा, फमन हाजक फीहे मिन बादे मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदु अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नतहिर व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अभी अगर ये लोग इल्म आ जाने के बाद भी नहीं मानते तो इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। सुम्मा नतहिल, उसके बाद मुबाहिला हो, फनाजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ उसके बाद झूठों पर खुदा की लानत हो। इस आयत के नुज़ूल के बाद पैगंबर इस्लाम अब नाना की मंजिल पर हसनैन को लेकर चले, निसाना की मंजिल पर खातून जन्नत को लेकर चले, अनफुसना की मंजिल पर अली को लेकर चले। ये कायनात इलाही का और कायनात सिदाकत का, पंजतन का सिदाकत भाव गुलदस्ता नबी के जिलों में मुबाहिला करने गया था, झूठों पर खुदा की लानत करने के लिए गया था। ये मैदान में पहुंचा, नसारे नजरान के लीडर ने इनके चेहरों को देखकर अपने लोगों से कहा, खबरदार इनसे मुकाबला न करना, बंदर और सूअर में तब्दील हो जाओगे। इनसे मुकाबला न करना, बंदर और सूअर में तब्दील हो जाओगे। इनसे मुकाबला न करना। मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर आसमान को इशारा करे आसमान फट जाएगा, जमीन को इशारा करे जमीन शक हो जाएगा। इनसे मुकाबला न करना। वापस चले गए, जज़्या देना कबूल किया, जज़्या देना कबूल किया। तो सच्चा उसे नहीं कहते जिसे दोस्त सच्चा कहे, सादिक वो होता है जिसे दुश्मन सच्चा। बता भी दिए, दिखा भी दिए कि ये हैं सच्चे। अब अपने अपने मजहब को टटोल लो। जो पंजतन के साथ है वो साहिब ईमान है, जो पंजतन के साथ नहीं है वो साहिब ईमान नहीं है। ये एक पैमाना मुकर्रर हुआ है जालिम वगैरह। और किस तरतीब से आए थे, एक जुमला सुनेंगे, आखिरी जुमला, किस तरतीब से आए थे। आगे आगे रसूल, गोद में हुसैन, उंगली पकड़े हुए हसन, पुश्ते नबूवत पर फातिमा, पुश्ते फातिमा पर अली, पुश्ते फातिमा पर अली, अल्लाह ने अज़मत फातिमा ज़हरा, आगे नबूवत का साया, दाएं बाएं इमामत का साया, उस पर विलायत का साया, बीच में इस्मत की मलिका, दरमियान में इस्मत की मलिका। इसलिए तमाम से फातिमा ज़हरा मैदान में आई हैं। ऐसा मोहतरम क्यों? इसलिए जब जनाब फातिमा ज़हरा का कदम उठता था तो उस कदम पर फौरन अली अपना कदम रख देते थे ताकि आफताब की निगाहें फातिमा ज़हरा के कदमों पर अक्स लगाए। ये फातिमा ताकि आफताब की निगाहें फातिमा ज़हरा के कदमों का अक्स भी न देखे। या अली में तेरी गैरत के कुर्बान, मौला में फातिमा ज़हरा की अज़मत के कुर्बान।
آج فاطمہ زہرا کے قدموں کے عکس پر آپ آفتاب کی نگاہیں بھی نہیں پڑنے دیتے. مولا ذرا شام کے بازار میں آؤ, 30,000 تماشائی اپنی جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے علی کو کی بیٹی کو پتھر مار رہے ہیں, یہ کہتے ہوئے ارے پتھر مارو, دادی کے گھر والے آئے ہیں. آخری جملہ, آخری جملہ, آخری جملہ, بس مسائل کے لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ہی جملہ کافی ہے دوستو. بس یہ جملہ سن لیجیے, میں مجلس ختم کر دوں گا. زینب کا استقبال کیا نا جب کلمہ پڑھنے والوں نے پتھر سے سے استقبال کیا. بالا خانے پر کچھ خواتین چڑھی ہوئی تھی, کچھ عورتیں بالا خانے پر اپنی گودیوں میں پتھر لیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. ہر خاتون, ہر عورت شہزادی زینب و کلثوم کو پتھر مار رہی تھی. اللہ تعالیٰ جب پتھر کوٹھے پر سے پتھر برسنا شروع ہوئے, میرے بیمار امام نے ہتھکڑی والے ہاتھوں سے اپنی گردن اٹھائی. کوٹھے کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کا, آج جملہ سن لینا برداشت نہیں کر سکو گے. سید سجاد نے کوٹھے پہ کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا, دیکھ کر ایک جملہ کہا, ریحانہ بہن, ریحانہ بہن سب پتھر مارے تو سمجھ گئے آپ جملہ. سید سجاد کہتے ہیں ریحانہ بہن سب پتھر مارے مگر تو نہ مار. اس عورت نے جو جھولی میں پتھر لیے کھڑی تھی اپنا نام قیدی کی زبان سے سنا, گود سے پتھر گر گئے, ہاتھوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے میں اجڑ گئی, یہ قیدی تو مجھے جاننے والا لگتا ہے, یہ قیدی تو مجھے اتر کر سیدھی بالا خانے سے آئی, سید سجاد کے قریب آئی, آ کر کہتے ہو قیدی تو نے میرا نام کیسے لیا, تو نے مجھے بہن کیسے کہا, تو نے مجھے بہن کیسے کہا. سید سجاد کہتے ریحانہ کیا تو مالک استر کی بیٹی نہیں ہے, کیا تو مالک استر کی بیٹی نہیں ہے. ہاں قیدی میں مالک استر کی بیٹی ہوں, مگر تو مجھے میرا نام کیوں لیتا ہے, تو نے کیسے جانا کہ میں مالک استر کی بیٹی ہوں. سید سجاد نے کہا میں بھی مدینے کا رہنے والا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں بیوی ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام آیا تو مالک استر کی بیٹی کہتی ہے اے مدینے کے رہنے والے قیدی میرے سردار تو خیریت سے ہے, میرے سردار تو خیریت سے ہے, میرے سردار تو خیریت سے ہے. سید سجاد کہتے ہیں کون سردار, کہا میرا مولا حسین خیریت سے ہے, میری بیوی زینب خیریت سے ہے, میرا امام سجاد خیریت سے ہے. عزادارو یہ نام سنا, میرے بیمار امام نے گردن جھکا دی, رونے لگے. سید سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا. اونٹ پر بیٹھی ہوئی زینب کی آواز آئی, ریحانہ سلام کر, تیرا امام تیرے سامنے ہے. میں زینب, وہ کلثوم, وہ رقیہ, وہ سکینہ. ریحانہ نے سر و سینہ پیٹ لیا, اپنے سر سے چادر محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. والے ہماری